کسی نے کہا کہ یہ جو کپڑا ہے یا ایک تھان ہے، ایک سوٹ ہے، اس میں سے ایک گز میں تجھے بیچتا ہوں، یوں بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیوں بتانے کی ضرورت ہے یا کوئی نہیں؟ رہنے دیتے، کوئی نہیں، صرف مسئلہ متن کا بتانا ضروری ہے ہمارے اوپر۔ ایک جوڑے میں سے یا تھان میں سے کسی نے کہا کہ میں نے تجھے ایک گز بیچا تو یہ بیع جائز ہے۔ کیوں نہیں جائز ہوتی؟ اس وجہ سے جائز نہیں ہوتی کہ جو تھان ہے نا، تھان جو گز ہے نا، گز متعین نہیں ہے، گز متعین نہیں ہے۔ یا تو سارے گز ایک جیسے ہوں، جیسے اب تو ایک گز ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک تھان میں جتنے گز ہیں وہ سارے برابر ہوتے ہیں، لمبائی میں، چوڑائی میں، موٹائی میں۔ تو پہلے جو کپڑے بنواتے رہے، ہاتھوں میں کھڑیوں بناتے رہے، تو وہ کہیں سے کپڑا موٹا ہوتا تھا، کہیں سے باریک، کہیں سے چوڑا، کہیں سے کم چوڑا ہوتا تھا۔ تو جب یہ کہا کہ ایک گز تجھے بیچتا ہوں، اس پورے تھان میں سے کوئی گز متعین نہیں ہوا، تو سارے گز ہیں بھی مختلف قسم کے، تو کس گز کی بیع ہونی ہے یہ متعین نہیں ہے، تو مجہول ہو گیا۔ جس گز کی بیع ہونی ہے وہ مجہول ہو گیا، تو مجہول کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ کیا دلیل دی ہے بھلا، کیوں نہیں جائز؟ ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں، اور جب کسی نے کہا کہ میں نے تجھے ایک گز دیا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ گز مختلف ہوتے ہیں، جب مختلف ہوتے ہیں تو کوئی گز بھی متعین نہیں ہو سکتا، جب متعین نہیں ہو سکتا تو مجہول ہو گئے۔ مجہول چیز کی بیع جائز نہیں ہوتی، مجہول چیز کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ جی تو وہ متعین کرے نا۔ ابھی جو ہمارے ہاں جو گز ہیں یہ تو متعین ہوتے ہیں نا، لمبائی، چوڑائی میں، موٹائی میں، جو مشینی بنے ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کہیں سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو ان میں تو کسی نے بیع کی تو جائز ہونی چاہیے، کیونکہ سارا کپڑا ایک جیسا، کوئی بھی مجہول نہیں ہے۔ تو چھوٹے کپڑوں کے لیے لینا پڑتا ہے بچوں کے لیے، تو وہ کہے گا نا بھائی یہ اتنے گز تجھے بیچے، اس میں سے یہ گز جو ہے وہ اتار کے الگ جب دے دے گا تو گز متعین ہو جائیں گے، جب ناپے گا اور تو ناپ کر وہ کاٹ کے دے گا تو گز متعین ہو گئے۔ پہلے اس گل کی ہے جناب، اس گز چوں اس تھان جو اتنے گز دے دیو، اس تھان جو گز لانے ان کے کوئی نہیں، کاٹ کے دے گا کہ نا، جب کاٹ کے الگ کرے گا تو متعین ہو گیا بھائی ان کی بیع کی ہے، انہی کے پیسے اس نے دینے۔ پہلے گز کپڑے لینے کے پہلے پیسے دینے، جی پہلے پیسے دینے ہیں تو گز اس سے کپڑے پھر اٹھانا ہے۔ تو اے نہیں بھائی رکھ جلے چاہیے سر پیسے رہا پھر جا رہے ہیں، بڑے افسوس نہیں گل ہے رہا، چنگا تو سنگی بندہ ہے، کوئی نصیب لے سا فوراً پیسے منگی دینی۔ ولا بیع جز من سقف، چھت کے اوپر جو شاہ تیر لگا ہوا ہے اس کو بیچنا، اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ بھائی چھت پڑا ہوا ہے تو سارے ویسے اسلام آباد کے رہنے والے ہیں جہاں لنٹر اور نام نیچے سیلنگ ہوئی ہے، چھتوں میں ایسے ہی رہتے ہو نا جی۔ ٹیارنا گارڈر، جو ٹیارنا یہ جو گارڈر لگے ہوئے ہیں چھت میں، تو کسی نے کہا کہ یہ گارڈر تجھے بیچا تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ پہلے گارڈروں کی جگہ لکڑی کی ہوتی تھی، شاتیر جسے کہتے تھے، پاٹو، ساتھ وہ جو ہوتی تھی کڑیاں، تو کسی نے کہا کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ پٹ ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا گارڈر ہے یا ٹیار ہے، یہ تجھے بیچی جو چھت میں لگی ہیں، یہ بیع بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو سپرد کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سپرد کرنے کے لیے پہلے چھت پوری گرانی پڑے گی نا، تو اتنا نقصان کر کے سپرد کرنا پڑے گا، تو اس لیے ان کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ یا یوں کہے نا کہ مثلا بیچنا چاہتا بندہ چیک کر لے بھائی، تو بعد میں اتار کے میں تجھے دے دوں گا، تو جب اتار کے اسے دے دے گا تو پھر بیع صحیح ہو جائے گی۔ کیا پڑا بیع فاسد میں جب مبیع پر قبضہ کروا دیا جائے تو وہ وہی بیع فاسد جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ بیع فاسد میں مبیع پر قبضہ کروا دیا جائے تو وہی بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ جب بیع کی تھی کہ یہ جو گارڈر لگا ہوا چھت میں یہ تجھے بیچا، تو اس وقت تو بیع کرنا فاسد تھا، چلو ایجاب قبول ان کا ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اب اسے وہ کیا کہے گا بندہ بھائی چھت اٹھاؤ یہ گارڈر نکال کے تو مجھے دے دو، جب گارڈر اتار کے اسے دے دے گا تو پھر یہی بیع ان کی صحیح ہو جائے گی۔ نہیں ہے جائز شاتیر کی بیع کرنا چھت میں سے۔
شاہ تیر کیا بولتے ہیں اس کو؟ شاہ تیر. وہ ضربۃ القابدی بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور ایک اس کو غائس بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کو قانس بھی پڑھا گیا ہے. معنی سب کا ایک ہے. وہ ضربۃ القابد اگر ہے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. حاشیہ نمبر 2، ہوا ما یخرج من الصید بضرب الشبکۃ مرۃ، جو شکار ہاتھ میں آئے گا، شکار نکلے گا ایک دفعہ جال پھینکنے سے. کسی نے کہا کہ میں جال پھینکوں گا، جتنی مچھلیاں اس میں آ گئیں ان سب کی تیرے ساتھ سودا ہو گیا. ضربۃ القابد، وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا، اس کی ایک ضرب، ایک دفعہ اس نے وہ جال پھینکا تو جتنی مچھلیاں آئیں گی ان کی اس نے بے کی. تو یہ بے کرنا بھی کہاں پہ ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ مجہول، کیونکہ یہ مبیہ مجہول ہے. وفیہ غرر، اس میں دھوکہ ہے. لِأَنَّهُ لا يدری ايحصل له شيء ام لا، کیونکہ اسے پتہ نہیں کو مچھلی آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. سودا پہلے ہو گیا، جلے آئی تو اس میں وہ سانپ آ گیا یا کو کچھوا آ گیا. تو اس نے کہا بھائی میں نے تو یہی کہا تھا نا، میں نے تو یہی کہا تھا جال پھینکوں گا جو مچھلی آ جائے گی. تو یہ مچھلی بڑی ساری آ گئی ہے، اس کو ٹھک ٹاک کے بنا دے اس کا کچھ. تو یہ کیونکہ مجہول چیز کی بے ہے، اور اس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ میں مچھلی لانی تھی، تو جناب ڈڈو دا چاک دے رہتا ہے، مینڈک آ گیا اس میں، کچھوے آ گئے، مگر مچھ آ گیا کوئی. کدھر گیا پر اسرار؟ اور بے مزابنہ بھی جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ آگے اس کی تعریف لکھے ہوا، بیع الثمر علی النخل بخرصۃ تمر، کہ جو درخت کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان کو مخصوص وزن کی کھجوروں کے بدلے میں بیچنا. کسی نے کہا کہ اس درخت پر جتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں یہ میں نے تجھے بیچی، تم بدلے میں مجھے یہ 2 پیٹیاں کھجوروں کی دو گے جو اتاری ہوئی ہیں. یہ بے کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیا بے مزابنہ کیا تھا؟ درخت پر جو کھجوریں لگی ان کو بیچنا. بخرصۃ تمر، کھجوروں کے ایک مخصوص وزن کے بارے میں، ایک مخصوص وزن کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے. بے مزابنہ کرنا اور وہ کھجوروں کو بیچنا اس حال میں کہ وہ درخت پر ہیں کھجوروں کے ایک مخصوص وزن کے بدلے میں. آگے پتھر پھینک کر بے کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو میں پتھر پھینکوں گا، کسی نے بے یوں کی تو میں پتھر پھینکتا ہوں، جس چیز کو لگ جائے گا اس چیز کی تیری اور میری 1000 روپے کی بے ہوگی. جس چیز کو لگ جائے گا وہ میرا ہو جائے گا. اس کی کتنے کی 1000 روپے کی ہماری. تو وہ اس نے پتھر مارا اس چیز کو جس کی قیمت 5000 روپیہ تھی، پتھر جا کے اس کو لگا تو پائیے کا نقصان ہی ہو گیا. بے کی تھی 1000 روپے کی اور چیز کتنے کی دینا پڑی. اس میں جوا ہے، دھوکہ ہے. اس کی بے کرنا، اس طرح بے کرنا بھی جائز ہے. سنگی جو نہیں تھے، وہ سنگی جو تھے ابو جہل اینڈ کمپنی مکے والے، وہ اس طرح کی بے کرتے ہوتے تھے. عرب میں اس طرح کی بے ہوتی تھی تو حضور نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس میں دھوکہ تھا. والملامسہ تھی بے ملامسہ. ملامسہ لمس سے بنا، جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں گا اس کی تیری اور میری بے ہو جائے گی. مثلا 1000 روپے کی ہو جائے گی، 2000 کی ہو جائے گی. تو وہ دکاندار نے اگر اجازت دے بھی دی کہ ٹھیک ہے جی، تو اس نے چیز مہنگی کو جا کے ہاتھ لگایا تو یہ اس کا نقصان ہوگا. اس میں بھی دھوکہ ہے، اس لیے یہ بے بھی جائز نہیں ہے. نہیں ہے جائز بے کرنا پتھر پھینکنے کے ساتھ، اور نہ ہی بے مزابنہ کرنا. ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين، 2 جوڑے ہیں، کہا کہ یہ جو 2 جوڑے ان میں سے ایک جوڑا میں نے تجھے بیچا، متعین نہیں کیا کون سا، 2 جوڑوں میں سے تو یہ بے بھی جائز ہے. کیوں بلا؟ مبیہ مجہول ہے، متعین نہیں کیا کون سا، مبیہ مجہول ہے.